تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی صحافت آزاد نہیں رہی۔ وہ وقت بھی دیکھا جس میں ہمارے بھائی شہید ارشد شریف کو شہید کیا گیا۔ سمیع ابراہیم صاحب بات کریں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور حامد میر صاحب کو اب بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ انسانی حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کی بیٹی میدان میں آئی ہے۔ صاحب سوشل میڈیا، جس کو آپ شیطانی میڈیا کہتے ہیں، یہ آپ کو بار بار یاد کرواتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج کا دن 3 مئی صحافت کا عالمی دن ہے، اور آج کے دن میں بھی مظالم جاری ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی صحافت آزاد نہیں رہی، اور انفارچونیٹلی خواہ ہم سے سینئرز ہوں جنہوں نے صحافت کی، خواہ ہم ہوں جو کر رہے ہیں، تب سے لے کے اب تک ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور جو کوئی فریڈم آف سپیچ کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے ہوش و حواس کے اندر ہونے والے واقعات کی بات کروں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگی، وہ وقت بھی دیکھا جب اسد طور کو نامعلوم لوگوں نے گھر میں گھس کے مارا، وہ وقت بھی دیکھا جب انفارچونیٹلی ایک ایسا برا وقت جس میں ہمارے بھائی شہید ارشد شریف کو شہید کیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ پہلے ان کو مجبور کر کے، ان کو تنگ کر کے، ان کے اوپر ناجائز مقدمات کی بھرمار کے ذریعے سے ان کو پریشان کیا گیا، اور ایک شریف النفس آدمی جس نے تنگ آ کر ملک چھوڑا، صرف عزت بچائی لیکن جان نہ بچا سکا، ان کو بالآخر کینیا میں شہید کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے زندہ مثال دیکھی عمران ریاض خان صاحب کی، ان کو جس طرح سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور ان کی جبری گمشدگی کے دوران بھی ان کے اوپر FIRs ہوتی رہی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس بندے کو نہ صرف غائب کیا ہوا ہے بلکہ ان کے اوپر مزید FIRs کر رہے ہیں، اور ان کے واپس آنے کے بعد بھی ان کے اوپر پرچے رکنے کا نام نہیں لے رہی، FIR پہ FIR ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی وہ روپوش ہیں، اس طرح وہ آزاد نہیں گھوم سکتے، کیوں؟ انہیں اپنے ہی محافظوں سے خطرہ ہے۔ تو پاکستان میں صحافت بس اتنی سی آزاد ہے کہ اگر جمیل فاروق کی بات کریں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، سمیع ابراہیم صاحب بات کریں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، صدیق جان صاحب بات کریں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں صحافت اتنی آزاد ہے جتنی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی اگر کوئی اپنے بولنے کی آزادی کا حق استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان پہ تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اس کی آئینی اور قانونی حدود یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ نہ صرف موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے گھر پر پہرے دیے جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کروایا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی آنے کا انتظار ہو رہا تھا، اس دوران بھی 20 نامعلوم افراد تھے جو گھر کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے وہ آنے جانے والوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ یعنی آپ کا انتقام پھر بھی نہیں رکا، پھر بھی آپ کا جو بغض آپ کے اندر تھا، ایک بندے کی جان لے لی، پھر بھی باز نہیں آ رہے، اور ابھی لاش پہنچی نہیں تھی، جنازہ نہیں ہوا تھا، اور پریس کانفرنس شروع ہو گئی اور وضاحتیں دینا شروع کر دی کہ ہم نے نہیں مروایا۔ اور بھائی جب آپ نے نہیں مروایا تو آپ کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ آپ ابھی ڈیڈ باڈی پاکستان میں نہیں پہنچی اور آپ اسے وضاحتیں دے رہے ہیں؟ تو پاکستان میں صحافت اتنی ہی آزاد ہے کہ جب عمران ریاض کو لاپتہ کیا گیا تو کوئی بھی ادارہ یہ ذمہ داری لینے کو قبول نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ یعنی ایک گھر کا بڑا بیٹا، ایک والدہ کا بیٹا، ایک خاتون کا شوہر، بچوں کا باپ گھر سے لاپتہ، فیملی رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، چیخ رہی ہے، عدالتوں میں جا رہی ہے، لیکن کوئی ان کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے، ان کا بھائی کہاں پر ہے۔ تو یہ پاکستان کی صحافت بس اتنی سی آزاد ہے، اور حامد میر صاحب کو اب بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ انسانی حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا پاکستان، اور یہ ہے میرے ملک میں آزاد صحافت کہ اگر آپ نے ہیڈ لائن بھی دینی ہے تو وہی دینی ہے جو آپ کو لکھی لکھائی دی جائے گی۔ اگر آپ نے ٹی وی پروگرام میں بولنا ہے صرف وہی بولنا ہے جس کی آپ کو اجازت دی جائے گی۔ تو یہ ہے میرے ملک میں آزادی ہے صحافت کی بات۔
اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی بیٹی میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، اور یقین کیجیے ہر وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے، جس کے اندر ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کا لحاظ ہے، اس بندے کے لیے وہ ویڈیو سننا یقینی طور پر بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے اس کو ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی ہے، اور وہ اس میں بار بار بتا رہی ہیں کہ میری والدہ کے اوپر جو عملیات کا الزام لگایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ ہاں البتہ ان کو دین سیکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایک پیشن کی حد تک دلچسپی ہے، اور وہ بکس بھی پڑھتی ہیں، اور جو کوئی ان سے رہنمائی لیتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو رہنمائی بھی دیتی ہیں۔ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میری والدہ نے گھر میں ہی عدت پوری کی تھی، اس کے بعد وہ اپنی والدہ گھر چلی گئی اور کافی عرصہ وہاں رہی، اس کے بعد خان صاحب سے ان کا نکاح ہوا۔ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کی گواہی دے رہی ہے کہ خان صاحب نے واقعی میری ماما کو نکاح سے پہلے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ حال پاکستان کے اندر ہے کہ جب یہ کیس لگا ہوا تھا تو وکلاء بار بار ریکویسٹ کرتے رہے، میں موبائل لانے کی اجازت دی جائے، ہم نے کچھ ویڈیوز دکھانی ہیں۔ تو ان کی دونوں بیٹیوں کی ویڈیوز جو آئی ہیں یہ بطور ثبوت جج کو دکھایا جانا تھا، لیکن نہیں دکھانے دیا گیا، اور زبردستی سے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ان کو سزا سنا دی گئی۔ تو ایک عدالت دنیا میں ہے جس کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو ریشمہ کے ذریعے خط بھی بھیجا جا سکتا ہے، جس کو ٹیلی فون کال کے ذریعے تھریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو رات 12 بجے آپ کھلوا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک عدالت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہے۔ اس عدالت میں نہ کوئی سفارش کام آنی ہے، نہ کوئی کال کام آنا ہے، نہ کال کام آنی ہے، نہ کوئی وہاں پر ریشمہ کے ذریعے آپ خط بھیج سکتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی بھی پریشر وہاں پر کام نہیں آنا، اور آپ نے دینی اور شرعی حدود کے اندر جو مداخلت کی ہے شاید یہ جرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ناقابل معافی ہو۔ اب بھی وقت ہے، خاص طور پر عدت میں نکاح والے کیس میں پروسیکیوشن سے لے کے عدالت تک اور سہولت کاروں تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد کل ایک ادارے کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بیان دیا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں۔ اس کا ریئیکشن آیا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ جو لاہور میں پریس کلب ہیں ان میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، ان کے ساتھ محمود خالد چغزئی بیٹھے ہوئے تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں ان ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ کون سی شک پر چلو کون سی پر نہیں، اپنی آئینی حدود میں رہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا ثناء اللہ بلوچ صاحب کا۔ تو سپہ سالار صاحب ایسی بات کرتے ہی کیوں ہیں جو متنازع ہو، ایسی بات کرتے ہی کیوں ہیں جو ڈائریکٹلی کسی ایک چیز کو مینشن کر رہی ہو کہ بھائی پاکستان کے اندر کوئی بے وقوف سے بے وقوف ترین بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی ملک اس وقت یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کا سانس لینا کتنا مشکل ہے، یعنی اس کو کب کون سے جرم میں اٹھا لیا جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کا نام لینا پاکستان میں ایک جرم بن چکا ہے، اور عمران خان ایسا لیڈر تھا جو سعودیہ میں جب گئے تو سعودی جو فرما روا ہیں اس نے پوچھا کہ آپ ڈیمانڈ کریں، مانگے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے جو یہاں مزدور ہیں ان کو نہ نکالیے گا، اور جو میرے ملک کے لوگ یہاں پر جیلوں میں ہیں ان کی رہائی مانگتا ہوں۔ جبکہ موجودہ جو چوروں کا ٹبر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ہمیشہ سے اپنے مفادات کا سودا کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ سے اپنے مطلب کا کام مانگا ہے، لیکن عمران خان نے کبھی ذاتی کام نہیں مانگا۔ یہ فرق ہے عمران خان اور نواز شریف، شہباز شریف اور اسد زرداری میں۔ اس لیے لوگ آج عمران خان کو نہ صرف یاد کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وکلاء بھی میدان میں آئے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں 270 آرٹیکل اور بھی ہیں، تو چیف صاحب نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا ہے، اس کی بات کی ہے، لیکن باقی آرٹیکل کا ذکر نہیں کیا، اور یقینی طور پر چیف صاحب جب تک آپ کا یہ بیان لوگوں کے سامنے رہے گا، سوشل میڈیا جس کو آپ شیطانی میڈیا کہتے ہیں یہ آپ کو بار بار یاد کرواتا رہے گا، اور پاکستان میں واقعی سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس دن پاکستان کے اندر ہر کوئی اپنی حدود کو سمجھ گیا اور اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا شروع کر دیا، اس دن سے میرے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔